والے توحید کے مدوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے چاہنے والوں، غوث و خواجہ رضا کے دیوانوں، آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے داتا و آقا مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، شفیع روز شمار، خاکدان گیتی کے اولین فصل بہار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں درود پاک کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرے۔ پڑھنے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الموجود والکرم بارک وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین کرام، رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے رمضان شریف کا تیسرا عشرہ اور تیسرے عشرے میں بھی آخری جمعہ، آج وہ آخری جمعہ کا دن ہے جسے جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ رمضان شریف کا وہ عظیم مہینہ جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا تھا، بڑی تیزی کے ساتھ اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹاتا ہوا ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ مزدہ نافذہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان شریف کے روزے رکھے، نمازوں کی پابندیاں کی اور اپنے جائز و حلال کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کیے، اور افسوس ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان شریف کا ادب و احترام نہ کیا، اس کے روزے نہیں رکھے اور اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہونے سے وہ محروم رہے۔ یاد رکھیں، عبادات کے تعلق سے جب لوگوں سے کہا جائے کہ تم نماز پڑھو، تم مسجدوں کو آباد کرو، روزے رکھو، تو اکثر و بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر اس وہم و گمان میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو ہماری جوانی ہے، ابھی ہم تندرست ہیں، ابھی صحت مند ہیں، اگلے سال سے ہم روزے رکھ لیں گے، اگلے سال سے ہم رمضان شریف میں خوب عبادت کر لیں گے۔ اس نفس کے بہکاوے میں لوگ آ کر کے غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں اور پھر عبادت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، سب سے بڑا یہ دھوکہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو یہ سمجھ لے کہ ہمیں ابھی لمبی عمر جینا ہے، ابھی ہماری عمر باقی ہے۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ جس دن یہ چیز ہمارے دل سے نکل گئی کہ موت ہمیں آنی ہے، یہ لمبی عمر جینے کی جو آرزو ہے، یہ اگر ہمارے دل سے نکل گئی یہ باتیں، اور یہ یقین ہو گیا کہ موت آنی ہے اور کبھی بھی موت ہمیں آ سکتی ہے،
تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نفس کے بہکاوے سے بچیں گے، شیطانی فریب سے ہم محفوظ رہیں گے، ورنہ اس غفلت میں پڑے رہنے سے سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں۔ آپ دیکھیں، دو بھائی ایک منزل میں رہتے تھے، ایک ہی مکان میں، نیچے اوپر کی جو منزل تھی اس میں دو بھائی ایک ساتھ رہتے تھے۔ بڑا بھائی اوپری منزل میں اور چھوٹا نیچے کے منزل میں رہتا تھا۔ دونوں بھائی کے عادات مختلف تھے۔ چھوٹا بھائی ہمیشہ گناہوں میں وقت گزارتا تھا، جبکہ بڑا بھائی عبادت گزار تھا۔ ایک دن اچانک چھوٹے بھائی کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ روزانہ گناہ کر رہے ہیں، عبادت سے ہم دور ہیں، اور بڑا بھائی کتنا نیکوکار ہے کہ ہمیشہ عبادت میں رہتا ہے، نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ بہت ساری نیکیاں بھی وہ کرتا ہے، ہمیں بھی اس کے ساتھ رہ کر، اس کے ساتھ مل کر کچھ نیکی کا کام کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ سوچ کر چھوٹا بھائی اوپری منزل کی طرف جانے لگا کہ بڑے بھائی کے پاس جائیں گے، اس کے ہاتھ پہ ہم اپنے گناہوں سے اس کو گواہ بنا کر توبہ کریں گے، اور توبہ کر کے ہم بھی اس کے ساتھ نیک کاموں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ نیچے سے اوپر کی طرف بڑھا۔ ادھر جو بڑا بھائی تھا، جس کی زندگی ہمیشہ عبادت میں گزرتی تھی، اس شخص کے پاس شیطان لعین حاضر ہوا، اور شیطان نے اپنے مکر کے جال میں اسے پھنساتے ہوئے اس کے دل میں ایک بات ڈال دی، اور شیطان گویا ہوا کہ سنو، کتنے دنوں سے تم نماز پڑھ رہے ہو، عبادت و ریاضت کر رہے ہو، کبھی دنیا کی رنگینیوں کو تم نے دیکھا نہیں، دنیا کے عیش و آرام کی طرف تمہاری نگاہیں اٹھی نہیں، کچھ دن کے لیے تم چاہو تو دنیا کے عیش و آرام میں مبتلا ہو جاؤ۔ وہ بڑا بھائی کے دل میں جب یہ بات پیدا ہوئی تو اس نے سوچا کہ میری عمر کتنی ہے، اگر مجھے یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری عمر اتنے ہے، تو اس تمام دنوں کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیں گے، جتنی عمر ہماری بچی ہے اس میں سے آدھی عمر عیش و آرام سے دنیا کی رنگینیوں میں گھوم کر نفس کی باتوں کو مان کر لہو و لعب میں مبتلا ہو کر عیش و آرام کی زندگی گزار دیں گے، اور پھر بقیہ جو عمر بچے گی اس میں ہم گناہوں سے توبہ کر کے پھر نیکیاں کر لیں گے۔ کاش کہ مجھے میری عمر معلوم ہوتی کہ یہاں سے اب ہمیں کتنا دن تک زندہ رہنا ہے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ شیطان حاضر ہو گیا، اور شیطان نے کہا کہ دیکھو، تم یہ دل میں سوچ رہے تھے کہ اب سے تمہاری عمر کتنی باقی ہے، اور تم نے سوچ کر اس پریشانی میں مبتلا ہو ہی رہے تھے۔ مجھے پتا چلا اور میں تمہارے سامنے حاضر ہو گیا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تمہاری عمر کتنی بچی ہے۔ اس نے کہا بتاؤ؟ شیطان نے کہا ابھی تمہاری عمر 25 سال باقی ہے۔ اس 25 سال میں تم چاہو تو 10 سال عیش و آرام کی زندگی گزارو، موج و مستی کی زندگی گزارو، اور ابھی 15 سال تمہاری عمر باقی رہے گی، اس 15 سال میں گناہوں سے توبہ کر لو گے، اور توبہ کر کے مسجد پکڑ لینا، نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کرنا، نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھنا، سنن و مستحبات بھی ادا کرنا،
کیونکہ تمہاری عمر ابھی 25 سال باقی ہے۔ اس شخص کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور شیطانی مکر میں یہ مبتلا ہو گیا۔ اب یہ اٹھا گناہ کرنے کے ارادے سے کہ چلے چھوٹا بھائی جو ہمارا شرابی کبابی ہے، گناہوں میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کے ساتھ ہم بھی مل کر کے موج و مستی کی زندگی گزاریں گے۔ اب بڑا بھائی اوپری منزل سے چلا ہے گناہ کے ارادے سے، اور چھوٹا جو گنہگار تھا وہ اوپری منزل کی طرف چلا ہے نیک کام کرنے کے ارادے سے۔ دونوں کے ارادے کو آپ نگاہوں میں رکھیں۔ بڑا اوپری منزل سے چلا لہو و لعب کی طرف، چھوٹا نچلی منزل سے اوپر منزل کی طرف چل رہا ہے، دینی کام کی وجہ سے دینی معاملات کے لیے قدم آگے بڑھا رہا ہے۔ دونوں چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اوپر والا بڑا بھائی نیچے کی طرف آ رہا ہے، نیچے والا چھوٹا بھائی اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ ابھی دونوں قریب قریب پہنچنے ہی والے تھے اپنے اپنے منزل کو کہ بڑے بھائی کا پیر سیڑھی پہ پھسل گیا، بیلنس بگڑ گیا اور وہ زمین کی طرف گرا۔ جیسے ہی سیڑھی سے وہ نیچے کی طرف گرا، نیچے سے جو چھوٹا والا بھائی جو اوپر کی طرف جا رہا تھا وہ اس کے بدن پہ گرا، اور دوسرے نے بھی اپنے بیلنس کو کھو دیا، اور دونوں نیچے آ کر کے ڈھیر ہو گئے، اور دونوں کی روح قبض سری سے پرواز کر گئی۔ دونوں کی روح نکل گئی۔ بڑا جو نیکوکار تھا لیکن آخر وقت میں ارادے بدل گئے، گناہوں کی طرف قدم اٹھ گئے۔ چھوٹا جو گنہگار تھا آخری وقت میں گناہوں سے توبہ کر لیا، نیکی کی طرف قدم آگے بڑھ گئے۔ میرے پیارے، جب دونوں کا انتقال ہوتا ہے تو چھوٹے کا حال یہ ہے کہ اسے فرشتے جنت کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں، اور بڑے کا حال یہ ہے کہ فرشتے اسے جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے، پتہ یہ چلا کہ ہمیں اس وہم و گمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ ابھی ہماری عمر باقی ہے، یہ سال نہیں اگلے سال ہم روزے رکھ لیں گے، اس بار نہیں اگلے نماز ہم جماعت سے پڑھ لیں گے۔ نہیں، جو وقت ہمیں مل گیا ہے اسے میسر جانیں، جو سانسیں ہمیں مل گئی ہیں اسے غنیمت سمجھیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بھائی جو پچھلے سال رمضان شریف میں ہمارے اور آپ کے ساتھ تھے، اس بار وہ ہمارے ساتھ رمضان میں نہیں ہیں، اور جو اس بار رمضان میں ہمارے ساتھ ہیں اگلے بار پتہ نہیں ہم میں سے کون ہو یا کون نہ ہو۔ اس لیے رمضان شریف کا ادب و احترام کریں۔ میں نے پہلے گفتگو میں آپ سے بتایا تھا، صبح کے درس میں میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ روزہ وہ عظیم عبادت ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صوموا تصحوا، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے، شفایاب ہو جاؤ گے۔ آج معمولی باتوں پہ لوگ روزہ ترک کر دیتے ہیں، اور بڑے بے باکانہ انداز میں راستوں پہ گلی کوچوں میں لوگوں کے سامنے کھاتے پیتے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے، یاد رکھو، روزہ سے جہاں ہمارا دینی فائدہ ہے وہیں ہمارا دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ انسان کے بدن میں سالوں بھر کے جو ٹاکسنز جمع رہتے ہیں، سالوں بھر کے جو زہریلے مادے انسان کے بدن میں جمع رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے موذی امراض بدن میں پیدا ہوتے ہیں،
ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی برکت سے وہ موذی امراض جو پیدا ہونے کے خطرات ہمیں لگے رہتے ہیں، وہ رمضان شریف کے روزے کی برکت سے ان خطروں سے بندہ مومن محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کا بدن اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اسے دن رات میں خوراک کی ضرورت پڑتی ہے، غذا کی ضرورت پڑتی ہے، کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب انسان بھوکا رہتا ہے اور جب اسے غذا نہیں ملتی تو یہ انسان کا بدن کے اندر جو موجود ٹاکسنز ہوتے ہیں، زہریلے مادے ہوتے ہیں، اسے کھا کر کے یہ ختم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس طریقے سے ذہن، دل و دماغ، انسان کا جسم سر سے لے کے پیر تک تمام زہریلے مادے سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے یہ دیکھا ہے، چونکہ میں خود شوگر کا مریض ہوں، سال کے دوسرے دنوں میں شوگر کی جو دوائیں لینی پڑتی ہیں، رمضان شریف میں میرا خود کا تجربہ ہے کہ اس دواؤں کے مقدار میں کمی آ جاتی ہے اور شوگر کنٹرول بھی رہتا ہے۔ یہ رمضان شریف کی برکت ہے۔ اس لیے اسلام کے جتنے ارکان ہیں ان تمام ارکان پہ آپ نگاہ ڈالیں۔ دنیا میں واحد مذہب ہمارا مذہب اسلام ہے، جسے دین فطرت کہا جاتا ہے۔ مذہب اسلام کے جتنے قوانین ہیں، یہ قانون ایسے ہیں جس قانون کو انسان کی طبیعت بھی پسند کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس قانون کو انسان کی فطرت پسند کرتی ہے، وہ قانون مذہب اسلام کا قانون ہے۔ دوسرے مذاہب کی طرح نہیں کہ لوگ کی طبیعت اسے چاہے یا نہ چاہے لیکن قانون بنا کے رکھ دیا گیا، ایسا نہیں۔ ہمارے مذہب کی یہ خصوصیت ہے کہ ہمارے جتنے قوانین ہیں ان تمام پہ آپ نگاہ ڈال کر کے دیکھیں تو ان تمام قوانین کے اندر دینی فائدہ بھی ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ ایک خبر بہت پہلے شائع ہوئی تھی، بہت سارے پیپروں میں آیا تھا، پوری دنیا کے اخباروں نے اسے شائع کیا تھا۔ ایک یہودی لڑکی جس کا خود کا اپنا بیان ہے، وہ آپ بیتی بیان کرتی ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں جو ہم نے نہ کیا۔ جتنے کام کو طبیعت چاہتی تھی ہر ایک کام ہم نے کیا، ہر برائی ہم نے کی، ہر لہو و لعب سے ہم لطف اندوز ہوئے۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ تھوڑے دن لطف و سرور ملتا اور پھر تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہ خوشیاں غم میں تبدیل ہو جاتی، وہ لطف و سرور، وہ ذائقے تکلیف میں بدل جاتی تھی، قلبی اور ذہنی سکون حاصل نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتی ہے ہر برائی کر کے جب ہم تھک گئے لیکن قلبی سکون، ذہنی اطمینان حاصل نہ ہوا، کہتی ہے ایک دن گھر میں بستر پہ سو رہی تھی، کروٹیں بدل رہی ہوں لیکن نیند نہیں آ رہی ہے۔ بالآخر رات کا وہ کون سا حصہ تھا پتہ بھی نہ چلا، وہ اپنے بستر سے اٹھی سکون حاصل کرنے کے لیے۔ رات کے اس تاریکی میں آخری وقت ہے رات کا، گھر سے باہر نکلتی ہے، پارکوں کی طرف جا رہی ہے، گلی کوچوں کی طرف جا رہی ہے، سناٹے سڑک پہ وہ سیر و تفریح کر رہی ہے، لیکن کہیں اسے قلبی سکون حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ رات کا آخری وقت ہے، وہ کہتی ہے یہی بے خیالی میں چلتی رہی، اچانک میری نظر راستے کے کنارے ایک مسجد پہ پڑی جس میں کچھ لوگ جمع تھے۔ میں آہستہ آہستہ اس مسجد کے دروازے کے قریب حاضر ہو گئی۔ اب وہ یہودی لڑکی کہتی ہے کہ جیسے ہی وہ قریب حاضر ہوتی ہے
ہونے کے بعد دیکھتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو حوض پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر کے ایک مخصوص انداز ہے ان کا جس انداز سے وہ اپنے منہ ہاتھ کو دھو رہے ہیں. اس نے بڑے غور سے دیکھا کس طریقے سے یہ اپنا منہ ہاتھ دھو رہے ہیں. یعنی مسلمان وضو کر رہے تھے. اس نے غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر وہ کھڑی رہی کہ اب اس کے بعد یہ کیا کریں گے. اس نے دیکھا کہ یہ مسلمان ایک مخصوص انداز میں کھڑے ہوتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو کانوں کے لو تک اٹھاتے ہیں, ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے بڑے سلیقے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس نے دیکھا کہ پھر یہ رکوع کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں اور نماز کی تکمیل کر رہے ہیں. سارے ارکان کو یہ بغور دیکھتی رہی اور اس کے بعد پھر جب اپنے گھر کو واپس ہوئی تو جو انداز اس نے دیکھا تھا مسلمانوں کے وضو کرنے کا, بڑے سلیقے سے اس نے اپنے ذہن میں ان تمام اداؤں کو بٹھا لیا تھا. اسی طریقے سے وہ اپنے گھر پہ جاتی ہے اور وضو کرنا شروع کرتی ہے. ابھی تک وہ ایمان نہیں لائی تھی, حالت کفر میں ہے, لیکن وضو جیسا ایک ڈھنگ کر رہی ہے اس نے وضو کے طریقے سے اپنا منہ ہاتھ دھویا. اور پھر جس طریقے سے اس نے دیکھا تھا کہ مسلمان نماز میں ایک مخصوص انداز میں کھڑے ہوتے ہیں, اس انداز میں وہ کھڑی ہو گئی, رکوع کرتی ہے اور جیسے ہی اپنا سر سجدے میں رکھتی ہے, اس لڑکی کا بیان ہے کہ جیسے ہی میں نے اپنے ماتھے کو زمین پہ ٹیکا تھا, جیسے مسلمانوں کو ٹیکتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا, وہ کہتی ہے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ دنیا کے سارے سکون ہمیں اس سجدے میں نظر آ رہے ہیں, دنیا کا سارا اطمینان ہمیں اس سجدے میں نظر آ رہا ہے. قلبی اطمینان ہو, ذہنی اطمینان ہو, جسمانی سکون ہو, روحانی سکون ہو, سارے اطمینان و چین ہمیں حالت سجدے میں نظر آ رہے تھے. وہ لڑکی کا بیان ہے کہ فوراً وہ وہاں سے اٹھتی ہے اور چلی جاتی ہے پھر دوبارہ اسی مسجد کی طرف, اور جانے کے بعد امام صاحب کو آواز دیتی ہے. امام صاحب جب باہر نکلتے ہیں اس نے کہا مجھے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر دیجیے. آپ نے کلمہ پڑھایا, عالم دین نے اسے کلمہ پڑھایا اور دین اسلام میں وہ داخل ہو گئی. دیکھا آپ نے دلوں کا اطمینان, قلبی سکون, دنیا و آخرت کا اطمینان, دنیا و آخرت کی چین اگر چاہتے ہیں تو مذہب اسلام کے ارکان کو ادا کیجیے. دنیا کی دوسری قوم ہماری اداؤں کو دیکھ کر ہمارے قریب آتے ہیں, دنیا کی دوسری قوم ہماری اداؤں کو دیکھ کر ہمارے دین سے نفرت کرتے ہیں. یہ دونوں پہلو آپ, ان دونوں رخ کو آپ اپنی نگاہوں میں رکھیں. مسلمان کی اداؤں کو دیکھ کر لوگ اسلام کے قریب آتے ہیں اور مسلمان کی اداؤں کو دیکھ کر لوگ اسلام سے نفرت کرتے ہیں. اس لیے میرے پیارے اپنی اداؤں کو ایسی بنائیے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیجئے, تاکہ آپ کو دیکھ کر لوگ یہ پسند کریں اور یہ بولنے پہ مجبور ہو جائیں کہ جب عام مسلمان کی عادت ایسی ہے تو غوث و خواجہ رضا کی عادت کیسی رہی ہوگی. جب ان کی ادائیں ایسی رہ سکتی ہیں تو ان کے مصطفیٰ, ان کے نبی کی ادا کیسی رہی ہوگی. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, اپنے عادت و اخلاق میں چینجنگ پیدا کیجئے. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ سڑکوں پہ, دکانوں پہ کھڑے ہو کر کے آرام سے دھڑلے کے ساتھ لوگوں کے سامنے پانی, بیڑی, سگریٹ پیتے ہوئے نظر آتے ہیں. شرم کرو میرے پیارے. اگر یہی عادت تمہاری رہی تو یاد رکھو نقصان سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. اور طرح طرح کی بیماریاں جسم کو لگیں گی. اگر آپ چاہتے ہیں جسم کو پاکیزہ بنائیں, جسم کو خوبصورت بنائیں, جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں, تو اس کا واحد طریقہ مذہب اسلام نے دنیا کو دیا ہے, وہ ہے رمضان شریف کے روزے رکھنا. روزہ رکھیے, اپنے جسم کو تندرست بنائیے. اس لیے کہ میرے نبی کا یہ فرمان ہے سومو تصحو, روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ نات مگر قرآن نہ بدلا جائے گا.
میرے پیارے بھائیوں، اب گنتی کے چند دن بچ گئے، جو وقت بچ گیا اسے غنیمت جانے اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ جو لوگ زکوٰۃ اب تک نہ نکالے ہیں، حساب کر کے اپنے مال کا زکوٰۃ نکالیں، اور زکوٰۃ نکالنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ اس کے مستحقین تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے زکوٰۃ نکالی اور کسی بدعقیدوں کے مدرسے میں دے دیا، تو زکوٰۃ بھی ادا نہ ہوگی، پلس گنہگار بھی آپ ہوں گے۔ اس لیے کہ ویسی جگہوں پہ زکوٰۃ آپ نے دی جہاں پہ گستاخ رسول پیدا ہوں گے، وہ جب تک نبی کی گستاخی کرتے رہیں گے آپ کو اس کا گناہ ملتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کی رقم جب نکالو حساب سے نکالیے، اور دینے کے وقت دیکھیے سنی صحیح العقیدہ مدارس میں دیا کیجیے۔ جو مفلس و مجبور ہیں ان کو آپ زکوٰۃ دیں۔ مشرکین کو اگر کسی نے زکوٰۃ دیا، مرتد کو کسی نے زکوٰۃ دیا، تو یاد رکھیے اس کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوں گے۔ مومن مسلمان جو محتاج ہے آپ اسے زکوٰۃ دیں۔ یہ تمام مسائل فجر کی نماز کے بعد میں بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد صدقہ فطر بھی اپنے طرف سے، اپنے ماتحت اپنے بال بچوں کی طرف سے آپ صدقہ فطر بھی ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔